الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے، سب کے سب اس کے محکوم اور فرما بردار ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جاتی. اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی یہ کرتے ہیں. ان کے دل باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ہم نے تو بہت سی دلیلیں اور بہت صاف صاف کر کے بیان کر دی ہیں. سورۃ البقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق ہجرت کے فوراً بعد بہت تیزی سے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ ہے، جس میں اہل کتاب کی نظریاتی، عملی اور اخلاقی خرابیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، تاکہ امت مسلمہ کے افراد انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے امت کی سطح پر ان خرابیوں کو اپنے اندر پیدا ہونے سے روکیں. چنانچہ گزشتہ آیات مبارکہ میں اہل کتاب کا قبلے کے بارے میں اختلاف اور ان کا رویہ کا ذکر تھا کہ وہ عبادت گاہوں میں آنے سے ایک دوسرے کو روکا کرتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے ہوئے بھی وہ اللہ کے حکم سے کھلم کھلا بغاوت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی علل اعلان نافرمانی کرتے تھے. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے بارے میں عقیدے کی ایک مخصوص اور خطرناک خرابی کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت مبارکہ نمبر 116 میں ارشاد ہوا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا. اللہ احد و صمد سے کھلم کھلا بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی عظمت اور معرفت الہی کے جذبات اور احساسات سے یہ لوگ محروم ہو گئے. گستاخی اور دیدہ دلیری کی انتہاؤں کو پہنچ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے. اس آیت مبارکہ کے اولین مخاطب یہود مدینہ ہیں، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق کچھ رؤسائے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ کی پیروی کیسے کریں جبکہ آپ نے ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا اور ہمارے متعلق یہ فرمایا کہ ہم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بزرگوں سے دریافت کرو. جب ان لوگوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بڑوں میں یہ عقیدہ تھا. اسی طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. حق جل مجدہ نے اس عقیدے کی انتہائی مختصر، مکمل اور جامع تبصرہ کیا اس کے اوپر، اور اس تبصرے کو صرف ایک لفظ سے تعبیر کیا، سبحانہ. اللہ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت اور حاجت ہے.
پھر اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے وقالوا اتخذ اللہ ولدا کی تعبیر اختیار فرمائی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، حالانکہ بیٹا ہونا یا بیٹا بنانا یہ مخلوق کی حاجتیں ہیں۔ اللہ کی ذات کو مخلوق کی صفات اور ان کی ضرورتوں کے آئینے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ اولاد کی ضرورت و صفت سے منزہ اور پاک ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 117 میں اس کی دلیل یہ بتائی گئی، ارشاد ہوا بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا موجد و خالق بھی وہی ہے، اور ان تمام مخلوقات کا مالک اور حکمران بھی وہی ہے۔ ان تمام مخلوقات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ مخلوقات اس کا حکم پورا کرنے میں ایسی مستعد اور تیار ہیں کہ وہ کن کہتا ہے اور اگلے لمحے وہ حکم پورا ہو جاتا ہے، اور وہ مخلوق معرض وجود میں آ کر اللہ کے حکم اور اس کے اختیار کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ آیات مبارکہ نمبر 116 اور 117 میں اہل کتاب کے پڑھے لکھے لوگوں کی نظریاتی خرابی بیان کرنے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 118 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے آخری آیت ہے، اہل کتاب کے ان پڑھ افراد کے عقیدے اور نظریے کی خرابی کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ تأتینا آیہ۔ ان کے بے علم لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا، یا ہم پر کوئی براہ راست نشانی کیوں نہیں اترتی۔ یعنی ایک طرف اللہ کی شان میں حد درجہ گستاخی کا نظریہ کہ اللہ کی اولاد ہے، پھر اس پر یہ مستضاد کہ ان لوگوں کا رویہ کہ جو نہ صرف عملی اعتبار سے بالکل صفر ہیں، نظریاتی غلطیوں کا شکار ہیں، بلکہ علم و دانش اور عقل و شعور سے بھی عاری اور محروم ہیں۔ انہیں نہ اپنی جہالت اور نادانی کا اندازہ ہے، اور نہ ہی اس بات کا ادراک کہ ہم ایمان و تقوی اور روحانی بلندی کے اعتبار سے کیا اس درجے پر فائز ہیں جو اللہ کے نبی کا درجہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی ان وحی الہی کا منزل ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ ان میں سے جو اس کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنا پیغمبر بناتا ہے اور پھر ان سے کلام کرتا ہے، ان پر آیات مبارکہ نازل کرتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ یا یہ خواہش ایسی ہی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی شخص جس نے میٹرک بھی نہ کیا ہو کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلے کی خواہش لے کر پہنچ جائے۔ ان کی اس نادانی پر تبصرہ کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، یعنی ایک عقیدہ اور نظریہ ان لوگوں کا تھا جو اس معاشرے کے تعلیم یافتہ افراد شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا عقیدہ اور نظریہ اس معاشرے کے ان پڑھ افراد کا ہے۔ بظاہر دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں، لیکن اللہ کی شان میں گستاخی، اس کے نبی کے انکار اور اس کی عظمت کو پامال کرنے میں ان دونوں گروہوں یعنی تعلیم یافتہ اور ان پڑھ افراد کا نظریاتی اور فکری اتحاد نظر آ رہا ہے۔ دونوں کو اپنے عقل و دانش سے عاری ہونے اور علمی بے مائگی کا احساس اور ادراک ہے ہی نہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اپنے اس فکری نظریاتی اتحاد سے ہم اللہ کی شان میں کس درجے کی گستاخی اور اللہ کے نبی کی عظمت کو پامال کرنے کا کتنا ہولناک جرم کر چکے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کے قلوب کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دیا گیا، اور آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرمایا گیا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جن لوگوں کے پاس حقیقی علم اور یقین کی دولت ہوتی ہے ان کے لیے اللہ کی آیات بہت واضح ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ وہ ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی علم اور ایسا ہی ایمان و یقین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔